अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। नाज़रीन, आज जंजानी साहब से पूछेंगे कि कुछ आप देखते होंगे बच्चे जो हैं वो बड़े ज़हीन होते हैं और कुछ जो है ना वो बड़े डल होते हैं। आप उनको बड़ा कोशिश करते हैं एक्टिव करने की, मुताहरिक करने की, लेकिन ओई मिट्टी दिया कंधा उन्होंने नीचे हिलना। तो कौन से ऐसे लोग हैं या ब्रूज हैं जिनके लोग पैदाइशी जो है ना वो बड़े ज़हीन होते हैं और वो सारी ज़िंदगी ज़हीन, बड़े काने, बड़े एक्टिव, मुतहरिक, उनकी जो सिक्स सेंस है ना वो बड़ी कमाल आउट क्लास और दूर अंदेश होते हैं कि वो जो फैसले करते हैं ना तो बहुत अरसे बाद या फौरन या लॉन्ग टर्म वो बड़े कामयाब रहते। सारे कहते हैं यार ए बंदे ने सही मौका मारे आसी। तो ये आज हम जंजानी सर से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इसकी मैं सिंपल मिसाल दूंगा इस मौजू की कि जी। आजकल ईरान जंग लगी ना तो लोगों ने भागम भाग ईरानी करेंसी पकड़ी। तो आप एक कमेंट, कोई खातून है या मुझे नहीं मालूम कौन है, कोई उसकी ईमेल तो खातून वाली को मैसेज करती है, वीडियोस में बहुत सारे आप देखें कि ईरानी करेंसी में बना है। मैंने तो उसको खुद से लिख दिया, मैं कहा बाजी ऐ तो कितने नहीं जा रही, इवन कोई करेंसी भी नहीं जाती, तो उसको हो चाजदा काम करो। तो ये जो लोग होते हैं ना लाई लग और अपना नुकसान कर बैठते तो होते हैं। तो ज़हीन लोग कौन है जो दूर अंदेश होते हैं, कौन से फ्रूज है? देखिए, इसमें नो डाउट हमारा जो मुल्क है ना उसमें 60 to 70% जो अवाम है, मेजोरिटी, वो किसी तौर के ऊपर हवाओं का जो रुख जिस तरफ चल पड़ता है, कोई एक शख्स किसी तरफ चल पड़े, कोई एक मेजोरिटी तबका जिस तरफ चल पड़े, वो भी उसी सिमत पे चल पड़ता है। चाहे वो जो है पीटीआई की तरफ भागना हो, चाहे वो ईरानी करेंसी की तरफ भागना हो, चाहे वो एकदम से धड़ाधड़ चांदी खरीदना हो और उसके बाद फिर बाद में अच्छे खासे नुकसान भुगतना। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर मेजोरिटी हमारी जो आवाम का तबका या माइंडसेट्स है वो वही है कि ट्रेंड मेकिंग, कि ट्रेंड सेटर्स नहीं है, आप ट्रेंड जिस तरफ चल रहा हो आप उस तरफ चल पड़ता है। यही हाल हमारे स्टूडेंट्स का भी है। एक जमाना था कि जिस टाइम के ऊपर कंप्यूटर नया नया आया था, आईसीएस स्टार्ट हुआ तो हर सेकंड बच्चा आईसीएस कर रहा है, इंजीनियरिंग करनी छोड़ दी, मेडिकल करनी छोड़ दी, स्पेशलाइजेशन करनी छोड़ दी, आईसीएस हो रहा है। फिर उसके बाद एक जमाना आया कि जिसमें जो है एसीसीए स्टार्ट हो गया, तो हर बच्चा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के ख्वाब देख के एसीसीए करना शुरू कर दिया और उस वजह से उसने अपनी जिंदगी के 10 बहुत इंपॉर्टेंट साल भी गुजारे, गवाए भी, मॉड्यूल्स भी क्लियर नहीं किए और फिर उसके बाद दोबारा से कोई छोटी मोटी नौकरी में लग गए। इसी तरह तालीम में आजकल भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स आने के बावजूद भी अब ट्रेंड सेक्टर जो है वो इस तरफ चल पड़ा है, ट्रेंड कि आपने ए टेक्नोलॉजी जो है उसकी तरफ बढ़ना है। बाकी तमाम फील्ड जो है दोबारा से फिर निगलेक्टेड करना स्टार्ट कर दी। हालांकि अब की जनरेशन के पास बेशुमार फील्ड्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, वो वाली फील्ड्स भी हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट मॉड्यूल्स हैं, दीगर और ज्यादा चीजें हैं जो कि ए टेक्नोलॉजी से हट के भी हैं। अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं भी करना चाहते फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे होते हैं जो कि ट्रेंड सेटर्स होते हैं। वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड खुद बनाते हैं और किसी तौर के ऊपर लोगों को फॉलो करवाते हैं। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर्स हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज की पॉलिसी मेकर्स हों, कि वो बेसिकली तौर के ऊपर ये डिसाइड करते हैं कि पूरे मुल्क का ट्रेंड जो है वो किस तरफ लेके जाना है और उस तरफ वो ट्रेंड को फिर लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो 5 ज़ोडिक साइंस आते हैं जो कि खुद से अपना ट्रेंड बनाना, क्रिएट करना, फिर लोगों के ऊपर उसकी इम्प्रेशन बनाना और लोगों को फिर मजबूर करना कि इस ट्रेंड को वो फॉलो करें। ये दूर अंदेश होते हैं, ये वक्त से पहले ही नुकसान से बच जाते हैं और ये जब लोग किसी भी ट्रेंड की तरफ स्टार्ट करते हैं ये वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल चुके होते हैं। जब चीजें डाउनफॉल की तरफ आती हैं तो तब चीजें किसी भी तौर के ऊपर आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये वो ज़हीन अफराद होंगे जो कि आपको बड़ी बड़ी पॉन्जी स्कीम्स हैं उनमें भी नजर आएंगे, लेकिन उन पॉन्जी स्कीम्स में ये आपको बड़े टॉप पे नजर आएंगे और वहां से पैसा निकाल चुके होंगे और फिर जो नीचे का सारा कचरा होगा वो लोगों में भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें बहुत बड़े बड़े स्कैम्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं जो कि अभी भी अनकरीब आ रहे होते हैं। तो आपको उनके पीछे भी कहीं ना कहीं पे ये ज़ोडिक साइंस बहुत एक्टिव या मुतहरिक नजर आएगा। या तो वो आइडिया देने वाला होगा, प्लान करने वाला होगा, प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला होगा और किसी तौर के ऊपर लोगों को कायल कन्विंस करके लाने वाला होगा। अब इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो ये आता है जेमिनी। जेमिनी वाले जो लोग हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन भी होते हैं, लेकिन इनको अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा इत्तेबार और इत्मीद भी होता है।
کہ یہ حالات کیسے بھی ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان حالات میں سے نکل جانا ہے، نہ صرف ہم نے ان حالات میں سے نکل جانا ہے بلکہ ہم نے دوسرے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لینا۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ تقریباً ہر فیلڈ کا نالج بھی رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یونیک آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ پازیٹیو اپروچ ہو تو یہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، نہ صرف خود ترقی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں بنا جاتے ہیں کہ انسانیت کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہوں تو پھر آپ کو بہت بڑے بڑے اسکیم سکینڈل جو ہیں وہ بھی آپ کو انہی زوڈک سائن سے نظر آئیں گے۔ کسی کے اکاؤنٹس کو ہیک کر لینا، واٹس ایپ ہیک کر لینا، پھر جو ہے کسی طور کے اوپر نیگیٹو ذرائع سے بھی پیسہ بنا لینا، تو اس میں بھی آپ کو یہی زوڈک سائنز آئیں گے اگر وہ کسی بھی نیگیٹو سائڈ پہ چل رہے ہوں۔ تو یہ زوڈک سائن ہمارے پاس آتا ہے جو کہ ذہین پہ ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے، اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ وقت ایسی چیزیں کہ جو خرابی والا وقت ہے اس سے پہلے یہ کسی طور کے اوپر چیزوں کو کور کر چکے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی زندگی میں نقصانات کی طرف کم جاتے ہیں، اور اگر جائیں بھی تو وہ نقصان کسی اور ذریعے سے ڈبل فائدے کی شکل میں پورا کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پھر آتا ہے لیو برج اسد۔ برج اسد والے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی طور کے اوپر کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی کے حامل ہوتے ہیں، کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، روب و دبدبا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی بات کے مطابق چلانے کا ان کے اندر ہنر ہوتا ہے، اور لوگ بھی ان کی بات کو سننے اور سمجھنے اور فوراً قائل ہو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دور اندیش ہوتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگز کرتے ہیں، اور لانگ ٹرم پلاننگز میں یہ اکثر و بیشتر جو ہے زیادہ تر اپنا فائدہ بینیفٹ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جس میں ان کو اپنا بینیفٹ ملے، زیادہ فائدہ ملے، زیادہ اسٹرینتھنگ ہو، اور کسی بھی لحاظ سے دوسروں کا بے شک اگر نقصان بھی ہو رہا ہو تو یہ اس سے قطع نظر زیادہ تر اپنے لیے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس پھر آتا ہے سیکنڈ زوڈک سائن، اور وہ ہے لیو۔ اس کے بعد ہم تیسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو تیسرا جو زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آتا ہے ورگو۔ ورگنز والے آپ کو ظاہری طور کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں نظر آئیں گے، ظاہری طور کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بطونی بھی نظر نہیں آئیں گے، بہت زیادہ آپ کو کسی لحاظ سے وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی رائے دیتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ بڑی خاموشی سے اپنی زندگی میں اپنے ارادے، اپنی سوچیں، اپنا کریئر، اپنا بزنس، اپنا پرسپیکٹو جو ہے اس کو یہ بلڈ کر کے لے کے چلتا ہے، اور یہ بڑی خاموشی سے لوگوں کو بتائے بغیر، ڈسکس کیے بغیر، شیئر کیے بغیر ایک ہی جگہ مستقل مزاجی سے چیزوں کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور پھر یہ حالات کے رخ کو اور حالات کی ہوا کو بڑی جلدی بھانپنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل، یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو چیزیں ہونے سے پہلے فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی اپنی زندگی میں اپنے کریئر ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، پہچان ہو، شناخت ہو، اس کو یہ بہت اچھے انداز میں خود سے کریٹ اور بلڈ کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ دوسروں کے پیچھے لگ کے چیزوں کو نہیں لے کے چل رہے ہوتے۔ تو یہ جو پہلے تین زوڈک سائنس میں نے بتائے ہیں یہ وہ زوڈک سائنس ہیں جو دوسروں کو فالو کرنے کی بجائے خود سے چیزیں لے کے چلنے کے اوپر زیادہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس تیسرے زوڈک سائن کے بعد چوتھے کی بات کریں تو وہ آتا ہے اسکارپین۔ اسکارپین ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ بہت ڈیپ تھنکر ہوتا ہے، ڈیپ تھنکر ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے سکس سینس اور ڈیٹیکٹیو نیچر کا حامل ہوتا ہے۔ ان کی ڈیٹیکٹیونیس جو ہے وہ ان کو بڑی دور کی ہونے والی چیزیں بھی پہلے سے بتانا شروع کر دیتی ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ خبریں، سوچیں اور کچھ ہونے والے واقعات خود سے چل کے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی۔ آگے کیا ہونے والا ہے، کس رخ میں چیزیں جائیں گی، کیا ہو سکتا ہے، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیا پرسپیکٹیو ہے، یہ ہونے سے پہلے چیزوں کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی پھر یہ اپنی لائف کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ ڈیٹیکٹیو نیچر، ان کی سکس سینس کا ایکٹیو ہونا، ان کی انٹیوشنز کا بہت اچھا ہونا ان کو زندگی میں بہت سارے نقصانات سے بھی بچاتی ہے، اور زندگی میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کامیابی بناتی ہے۔ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی نیگیٹو سائڈ میں جا رہے ہوں تو پھر نیگیٹو سائڈ میں یہ اچھا خاصا مینیپولیٹڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو، نہ صرف مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کسی لحاظ سے یہ بڑی جلدی امیر ہونے کے لیے بھی بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لیگلی طور کے اوپر ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ تو ان زوڈک سائنز میں نیگیٹو وے میں یہ پوٹینشیل بھی ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو سائڈ میں رہیں تو پازیٹیو سائڈ میں عزت، فیم، پیسہ، یہ تینوں چیزیں مشترک جو ہے وہ ان کے پاس آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پانچواں زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آتا ہے کیپریکارن۔ کیپریکارنز والے جو لوگ ہیں یہ ذہین ہوتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں،
اور یہ دوسروں کے مقابلے میں بڑی جلدی جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. چیزوں کو سمجھ بھی جاتے ہیں، ذہین انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ان کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ محنتی ہوتے ہیں، اور ان کی محنت جو ہے وہ ان کو زندگی میں کبھی رائگاں نہیں جاتی اور ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور ان کی ذہانت یا کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ان کو زندگی میں ہمیشہ قدرتی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ بلسٹ کر دیتی ہے. ان کی نیچر میں کیونکہ اچھائی والا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی دوسروں کے لیے حسد کے وہ سکینہ وغیرہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر قدرت کسی نہ کسی طور پہ مہربان بھی ہوتی ہے، اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ چیزیں ہونے سے پہلے بھی خواب کے ذریعے، اچھا. سوچ کے ذریعے، کچھ ذہن میں جو ہے وہ الہام کے ذریعے کہیں نہ کہیں پہ ان کو چیزیں پہلے سے فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر پانچواں زوڈک آتا ہے جو کہ کیپریکن ہے، کہ یہ بھی اپنی زندگی میں ذہین تو ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے. اور کیپریکونین بچے جو ہیں وہ ایون اپنے کلاس میں دوسرے بچوں سے کم محنت کرتے ہیں، لیکن نمبرز پھر بھی ان سے زیادہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پھر کیپریکن پانچواں زوڈک سائن ہے جو ذہانت کو صحیح پروڈکٹیو وے میں استعمال کرتا ہے. چلیں بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس بروج کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ان کی قسمت، ان کی پیدائش گھڑی اس وقت میں ہوتی ہے جب وہی بروج کا وقت ہوتا ہے، ڈیٹس ہوتی ہیں، اور وہ پھر ذہین ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں. اب اگر اس سے ہٹ کے آپ نے اپنے ستارے کے حوالے سے، زیچے کے حوالے سے زنجانی صاحب سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.